السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خیریت سے ہوں گے؟ الحمدللہ عز وجل آن لائن سوالات و جوابات سیشن آپ حضرات کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ سوالات کے جوابات دینے کے لیے حضرت علامہ مولانا فہیم اختر رضوی صاحب قبلہ جلوہ گر ہیں۔ جو سامعین ناظرین نے ہم سے سوالات کیے ہیں ان کے جوابات حضرت سے انشاءاللہ سن لیں گے۔ تو آئیے ہم سوالات و جوابات سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم ناظرین سے عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو میل آئی ڈی اور موبائل نمبر اسکرین پر چل رہا ہے، آپ اس میل آئی ڈی پر یا موبائل نمبر پر اپنا سوال ارسال کر سکتے ہیں، جس کا جواب انشاءاللہ آئندہ ہونے والے آن لائن سوال و جواب سیشن میں جواب دے دیا جائے گا۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ حضرت مولانا فہیم اختر صاحب قبلہ جلوہ گر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں حضرت؟ الحمدللہ دعائیں ہیں، آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ علی کل حال، دعائیں آپ کی ماشاءاللہ۔ تو سوالات و جوابات سیشن کا آغاز کیا جائے۔ حضرت جیسا کہ ہم نے ابھی گزشتہ دنوں ہم نے ایک سیشن کیا تھا آپ کے ساتھ ماشاءاللہ سے، تو اس تعلق سے کان میں پانی اگر چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، اس کے تعلق سے کچھ وضاحت آپ مزید ارشاد فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیے، پچھلی جو بات ہم نے کی تھی اس تعلق سے کہ کان اور ناک اور منہ یہ منفذ ہے، اور منفذ کا حکم جو ہوتا ہے کہ اگر اس کے ذریعے سے بائی روٹ پانی معدے میں داخل ہو جائے، جسم کے اندر انٹر کر جائے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے۔ دوران گفتگو میں نے ایک بات یہ کہی کہ کان میں اگر پانی ڈالا، اور اس کے پہلے میں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ مسام کے ذریعے اگر پانی اندر کتنا بھی انٹر کر جائے، کتنا بھی داخل ہو جائے، یا کوئی اور چیز داخل ہو جائے، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، وہ مفسد صوم نہیں ہے۔ اور منفذ کے ذریعے سے پانی انٹر کرے تو وہ مفسد صوم ہے، روزے کو فاسد کر دینے والی چیز۔ اس زمرے میں کچھ لوگوں نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ کان میں اگر پانی گیا یا ڈالا جو کہ منفذ ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور انہوں نے کتاب کے حوالے سے، بہار شریعت کے حوالے سے یہ سوال بھی قائم کیا تھا۔ اس میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے کان میں پانی اختیاری طور پر ڈالا یا نہیں ڈالا، یا پانی چلا گیا، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو دیکھیے، میرے وہاں پر کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کان کا پردہ اگر پھٹا ہو اور اس کے ذریعے سے پانی داخل ہو کے اندر چلا جائے، اور یہی سوال پھر منہ والے منفذ میں ہوگا، یہی سوال پھر ناک والے منفذ میں ہوگا کہ مجھے کوئی بتا دے کہ منہ میں پانی داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یا ناک میں پانی داخل کرنے سے پھر تو روزے کی حالت میں جو سنت مؤکدہ ناک میں پانی ڈالنا وضو کی حالت میں ہے، تو پھر وہ ترک لازم آئے گا اس کا۔ کرنا چاہیے، اگر سرے سے پانی داخل کرنا ہی غلط ہو جائے گا تو پھر تو منفذ میں، کسی بھی منفذ میں پانی داخل نہیں ہونا چاہیے۔
تو پانی کے داخلے کا مطلب یہ تھا کہ پانی وہاں پر داخل ہو اور اس داخل ہونے کے بعد وہ پانی اندر تک داخل ہو جائے، جسم کے اندرونی حصے تک داخل ہو جائے، جو کہ روزے کے فساد کا سبب بنتا ہے، روزہ اس سے فاسد ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب کچھ لوگوں نے غلط سمجھ لیا یا میرے سمجھانے میں غلطی ہوئی، کیا ہوا تو اس کی وضاحت ضروری تھی ابھی۔ تو وہاں پر پردے کے پھٹے ہونے کی خیر یہ مخفی تھی، اور اس کو ان کو سمجھ لینا چاہیے تھا، کیونکہ وہاں پر مسام کے مقابلے میں منفس کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ بتانا مقصد تھا کہ مسام کے ذریعے سے انٹر کرنے والا پانی یہ روزے کو فاسد نہیں کرتا ہے، کان میں یا کوئی بھی چیز، اور منفس کے ذریعے سے کوئی بھی چیز اندر داخل ہوگی تو روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ تھا کان میں پانی یا کوئی بھی چیز داخل ہونے کی صورت میں۔ دوسری چیز یہ کہ اور بھی کچھ لوگوں نے اعتراضات کیے پچھلے سیشن میں، جو جوابات دیے گئے تھے، تو اس میں ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ آپ نے سوال کیا تھا کہ احتلام سے روزہ کیا ٹوٹ جاتا ہے، یا احتلام کی حالت میں ہے پھر سحری کر لیا اور پھر ویسے ہی رہا آخر تک، یا سحری کر کے سویا پھر احتلام ہو گیا۔ تو یہ غیر اختیاری طور پر تھا، تو میں نے اس پر یہ جواب دیا تھا کہ اپنے اوپر غسل کو واجب کر لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور غسل واجب ہو جائے غیر اختیاری طور پر تو روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اس پر ایک صاحب نے فتاوی رضویہ کے حوالے سے ایک بات کہی، جو کہ اسی میں اس کا جواب موجود تھا، لیکن مسئلے کو سمجھنے کے لیے بھی عمیق اور دقیق نظر چاہیے، اور مسئلہ فہمی بھی، اور بالخصوص فقہ کے مسائل تو بہت پیچیدہ ہوتے ہیں، اس میں ایک ایک لفظ کے ہیر پھیر سے بہت سارے معاملات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس میں یہ تھا کہ بیوی کی طرف اگر نیت مباشرت سے اس نے دیکھا اور اس نے ٹچ بھی نہیں کیا، اور پھر اس نے کچھ ہم بستری وغیرہ بھی نہیں کی، لیکن انزال ہو گیا، تو انہوں نے اس لیے کہا کہ یہاں پر تو اس نے غسل واجب کیا اپنے اوپر، اور آپ نے کہا تھا کہ غسل واجب کر لینے سے روزہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، یہاں تو نہیں ٹوٹے گا روزہ۔ حالانکہ انہوں نے اس میں ایک بات چھپائی کہ یہاں پر بھی جو ہے ایسا روزہ مکروہ ہو جائے گا، مکروہ کا بھی کچھ ذکر کرنا چاہیے تھا ان کو۔ تو یہاں پر بات یہ ہے کہ ایسا روزہ مکروہ ہو جائے گا، اور پھر اس نے جو وہاں پر شہوت کے ساتھ بیوی کو دیکھا، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ انزال ہو گیا، انزال کا ہو جانا یہ غیر اختیاری تھا، اور اس کا دیکھنا جو تھا یہ اختیاری تھا، لیکن انزال کا ہو جانا یہ غیر اختیاری تھا، وہ اس کے بس میں نہ تھا، وہ غیر اختیاری طور پر ہی ہوا تھا۔ اس لیے انزال ہو جانے سے روزے پر فرق نہیں پڑے گا، ورنہ کوئی ایک ایسی مثال ہو کہ جہاں پر انزال ہو جائے غیر اختیاری طور پر اور روزہ ٹوٹ جائے، ایسا کہیں پر بھی کوئی نہیں ملتا، کوئی نظیر نہیں ہے ایسی۔ تو اس کا جواب بھی اسی میں موجود تھا۔ ایک صاحب نے اور اعتراض کیا تھا کہ آپ نے جو حدیث پیش کی تھی، حدیث کے الفاظ فَأَقْتَحِلُ، جو میں نے اس میں حدیث کا ایک جز پیش کیا تھا، تو انہوں نے کہا حمزہ استفہامیہ آپ نے حذف کر دیا، اور حدیث من وعن جو ہے وہ نقل کرنا چاہیے۔ تو اس کا بھی جواب ان کو سمجھ لینا چاہیے تھا میرے انداز کلام سے، کہ میں نے جب کہا تھا تو اس میں سوالیہ نشان پوشیدہ تھا، اور آج جو حمزہ استفہامیہ ہے وہ سوال کو ہی پیدا کرتا ہے۔ نیت اگر من وعن نقل کرنے کی ہوتی حدیث، تو پھر وہ ساری باتیں نقل کی جاتی، روایات میں، سلسلہ روایت میں کون کون سے لوگ ہیں،
اور کون ضعیف اور کون صحیح، اور پھر وہ سارے معاملات حدیث کے جو ہیں متن کے ساتھ پڑھ کر اس کو بتایا جاتا، لیکن وہاں پر مقصد صرف حدیث کے اس جز کو بتانا مقصد یہ تھا کہ حالت روزہ میں آنکھ میں کوئی چیز لگا لینے سے یا آئی ڈراپ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بس بتانا مقصد یہ تھا۔ لیکن انہوں نے اس بات کو بہت طویل درجے میں کر دیا، تو خیر ان کو بھی اس معاملے کو سمجھ لینا چاہیے۔ پھر انہوں نے ایک بات اس میں یہ کہی کہ آپ بار بار لفظ مسان کہہ رہے تھے، میم سین الف اور نون ساکن اور ہے مسام، تو میں نے اس کو بعد میں غور سے سنا تو شاید میرے بھی زبان سے لفظ مسان ہی نکل رہا تھا، اور مسام کا لفظ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے سوراخ اس کا معنی ہوتا ہے، تو وہ غیر اختیاری طور پر میری زبان سے مسان شاید لفظ نکل جا رہا تھا۔ ہے وہ لفظ مسام، میم سین الف اور میم ساکن، مسام، اور جس کے مقابلے میں منفذ بولا جاتا ہے، میم نون فا زال ساکن، منفذ۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں کہ جس کا خلاصہ کرنا ضروری تھا۔ اس تعلق سے اور بہت سارے جوابات خلاصے کے طور پہ دیے جا سکتے ہیں، کافی ہے، اور سمجھ لینا چاہیے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اپنی گفتگو میں۔ اور میں ایک پیغام بھی دے دوں ضمن میں کہ فقہ کی کوئی بھی عبارت یا فقہ کا کوئی بھی مسئلہ جب تک اس کی باریکی کو سمجھ نہ لیا جائے اور اس باریکی کے کمال کو نہ پہنچ جائے وہ مسئلہ بتانے والا، اس وقت تک مسئلہ اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ کہ کبھی کبھی ظاہر مسئلہ کچھ ہوتا ہے اور بتانے میں اس مسئلے کی نوعیت کچھ اور ہوتی ہے، کیونکہ تخاطب کا بہت بڑا اس میں دخل ہوتا ہے کہ مخاطب کے اعتبار سے مسئلے کی وضاحت ہونی چاہیے، اور اس میں بہت ساری باریکیاں ہوتی ہیں۔ تو میرا پیغام یہ ہے کہ ان مد نظر رکھنا چاہیے، اس کے بعد مسائل بتانا چاہیے۔ ماشاء اللہ، آپ نے ابھی فتاوی رضویہ کا ذکر فرمایا، تو ناظرین کو ہم ایک خوشخبری بھی دے دیں کہ فتاوی رضویہ کے کئی ایڈیشن ہیں، تو الگ الگ مطبوعات جیسے کہ لاہور سے ایک فتاوی رضویہ 30 جلدوں میں شائع ہوئی ہے، الحمدللہ وہ نیٹ پر بھی اویلیبل ہے، مل جاتی ہے پڑھنے کے لیے، لیکن میں نے بھی اس کو PDF کی شکل، اس کو اپلیکیشن کی شکل میں تیار کیا ہے فتاوی رضویہ کو، اور ایک 12 جلدوں والی فتاوی رضویہ رضا اکیڈمی نے اس کو شائع کیا ہے۔ یہ کتاب ہو سکتا ہے کہ نیٹ پر ہو، لیکن مجھ کو ملی نہیں، میں نے بہت تلاش کیا، نیٹ پر نہیں ملی، تو میں نے اس کو حاصل کر کے، اس کی PDF حاصل کر کے میں نے اس کی بھی ایک اپلیکیشن تیار کی ہے جو پلے اسٹور پر اویلیبل ہے۔ فی الحال اس میں ڈاؤن لوڈنگ کا آپشن نہیں ہے، لیکن اس کو ریڈنگ کیا جاتا ہے، اس کو پڑھا جا سکتا ہے اپلیکیشن کے ذریعے۔ ماشاء اللہ، کمال ہے، بڑا اچھا کام کیا آپ نے، اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ حالت روزہ میں ٹیسٹ کے لیے اگر خون نکالا جائے تو کیا اس سے روزے کی کیا کیفیت رہے گی؟ اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ پہلے تو ایک رول سمجھ لیں، اور وہ رول بھی حدیث مبارک بخاری شریف کے حوالے سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما کی روایت سے ماخوذ ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جسم سے کوئی چیز باہر آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور جسم کے اندر کوئی چیز داخل کی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ہے رول، یہ ہے بنیادی چیز۔ اگر اسی پر سارے مسائل متفرع ہوں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مسائل
آسانی سے حل ہو جائیں گے. اور خون ٹیسٹ کے بارے میں جو ہے وہ خون جسم سے نکالا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس رول کے تحت ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن میں آپ کو ایک بات، ناظرین کو ایک بات اور بتا دوں کہ مسلم اور بخاری شریف کی یہ متفق علیہ حدیث ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ حجامہ جو کہ سنت ہے، حجامہ، تو حجامہ میں ہوتا کیا ہے کہ خون باہر آتا ہے، جو فاسد خون ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے، جس سے جسم کے اعضاء سلامت رہتے ہیں اور انسان فٹ رہتا ہے. اس سے وہ حجامہ ہوتا ہے. حالت روزہ میں سرکار نے حجامہ کروایا اور بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا متفق علیہ، اور سرکار نے روزے کو مکمل کیا اور افطار کے وقت افطار کیا آپ نے. لیکن اس کے اپوزٹ میں ایک روایت اور بتاؤں. ابو داؤد شریف اور ابن ماجہ شریف کی متفق علیہ حدیث ہے کہ حجامہ کروایا گیا تو سرکار نے فرمایا کہ اب تم اپنا افطار یہیں کر لو. کیا مطلب ہوا کہ تم نے یہ جو کروایا ہے نا، اب تم افطار کا انتظار مت کرو، جو وقت افطار کا ہے شرعی وقت اس کا انتظار مت کرو، اب تم اپنا افطار ابھی کر لو. اب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حجامہ سے یا خون وغیرہ باہر نکلوانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اب ہمیں ایک تیسری حدیث کا رخ کرنا چاہیے کہ جو کو صحیح طریقے سے واضح کرتے ہیں. تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما نے ہی بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ یہ بات سرکار نے اس لیے بیان فرمائی کہ جس نے حجامہ کروایا تھا وہ روزے کے وقت کا انتظار نہ کر پاتا اور وہ کمزور تھا، لاغر تھا، اس لیے سرکار نے اس کے لیے ایسا حکم بیان فرمایا. تو کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مخاطب کی حیثیت سے مخاطب کو دیکھ کے ہی مسئلہ بیان ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ سرکار نے مخاطب کو دیکھا، پھر آپ نے اس کے لیے ویسا مسئلہ بیان کیا. تو جو اصل مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ بلڈ ٹیسٹ سے یا ہمیں کوئی چیز چیک کروانا ہے، خون باہر آ رہا ہے، تو احادیث کی روشنی میں اور اقوال اکابرین کی روشنی میں، اقوال صحابہ کی بھی روشنی میں، اور فقہا کی معتبر اور مستند کتابوں کی روشنی میں جس بات پر اتفاق ہے، اور یہ اجماعی مسئلہ ہے، اجماعی مسئلہ ہے کہ جسم سے کوئی چیز باہر آئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور کوئی چیز اندر داخل ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس میں ایک سوال پھر پیدا ہوگا کہ انجیکشن کیا تو جسم کے اندر داخل ہوا تو کیا پھر اس سے روزہ ٹوٹنا چاہیے؟ پھر تو میں نے پہلے بتایا تھا کہ مسام اور منفذ کا جو معاملہ ہے اور جو اس کا فرق ہے اس کو بھی مد نظر ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ مسام کے ذریعے سے جو ہم انجیکشن وغیرہ لگوائیں گے وہ اندر یعنی معدے میں داخل نہ ہوگا بلکہ وہ نسوں میں یا گوشت میں جائے گا، اور مسام کے ذریعے سے اگر گیا تو کہیں بھی جائے روزہ جو ہے وہ فاسد نہیں ہوگا. منفذ کے ذریعے سے اگر جائے گا تو روزہ فاسد ہو جائے گا. ماشاء اللہ. ایک سوال یہ آیا ہے کہ چوہے کو گرم پانی سے مار سکتے ہیں؟ کہ دوا اگر نہیں مل رہی تو کیا اس کو چوہے کو گرم پانی سے مار سکتے ہیں؟
چوہے کو گرم پانی سے؟ جی دیکھیے اس بارے میں بھی شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے، اور ہر معاملے میں شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے، اس معاملے میں بھی اس کی رہنمائی ہمیں حاصل ہے۔ تو ہر وہ جانور جو تکلیف دینے والا ہے، تکلیف میں ڈالنے والا ہے، ہر اس جانور کو ہم مار سکتے ہیں، اجازت ہے۔ اور اب کس طریقے سے مارنا چاہیے؟ نفس قتل تو ثابت، لیکن وصف قتل جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کو کیسے مارنا چاہیے؟ مارنا تو چاہیے، لیکن کیسے مارنا چاہیے، سوال یہ ہے۔ تو اس بارے میں جو ہے مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ جس کا مفہوم مبارک یہ ہے، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کے ساتھ بھلائی لکھی ہے، اس لیے جب کسی کو قتل کرو تو اچھے سے قتل کرو، اور جب کسی کو ذبح کرو یعنی ذبح کرنے والی چیز کو تو اچھے سے ذبح کرو۔ اب اس میں بھی صحیح طریقے سے خلاصہ نہ ہو پایا کہ پانی چوہے کو مارنا چاہیے یا نہیں مارنا چاہیے۔ اس تعلق سے ایک اور حدیث ہے مسند احمد میں، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح بتایا ہے، یعنی جو حدیث مسند احمد میں ہے وہ حدیث صحیح ہے۔ لا يعذب بالنار الا رب النار، لا يعذب بالنار الا رب النار، کہ کوئی شخص آگ کے ذریعے سے کسی کو عذاب نہیں دے سکتا، کسی کو مار نہیں سکتا، لیکن آگ کا جو رب ہے وہ اس کو آگ کے ذریعے سے عذاب دے سکتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے، یہ اس کا خاصہ ہے۔ یہ حدیث ہمارے لیے مستدل جو ہے بن سکتی ہے، اور اس حدیث پر استدلال کر سکتے ہیں کہ آگ سے جب ہم اس کو، کیونکہ آگ گرم ہوتی ہے اور گرم کے ذریعے ہی سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ فرض کر لیں کہ اگر آگ ٹھنڈی ہوتی تو آگ کے ذریعے سے عذاب کیسے ہوتا ہی نہیں، کیونکہ آگ گرم ہوتی ہے اس لیے اس سے عذاب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ پانی گرم ہے تو جو وصف گرم کا ہے وہ آگ کے ساتھ بھی ہے اور یہاں پانی کے ساتھ بھی ہے، کہ جس کے ذریعے سے عذاب ہو رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر بھی گرم کی وجہ سے منع کیا گیا حدیث پاک میں، اور صحیح حدیث ہے، اور جس وجہ سے منع کیا گیا اسی وجہ کو یہاں پر بھی مد نظر رکھیں گے کہ یہاں پر بھی پانی گرم ہے، اس لیے یہاں پر بھی چوہے کو گرم پانی سے نہیں مارنا چاہیے۔ اب رہا سوال یہ کہ مارنے کی اور کوئی چیز مل نہیں رہی ہے، چوہا پریشان کر رہا ہے، تو ایسا تو نہیں ہے، بہت سارے اس کے طریقے ہیں، اس کی دوائیں آتی ہیں، پنجرا کا استعمال ہو سکتا ہے، یا اور بہت سارے طریقے بتا دیے گئے ہیں چوہے کو مارنے کے۔ تو اور گھر میں بھی بیٹھے بیٹھے وہ انسان چوہے کو مارنے کی دوا خود بنا کر وہ استعمال کر سکتا ہے اس کو مارنے کے لیے۔ تو یہ بالکل سوائے گرم پانی کے کوئی اور دوا نہ ملے تو ایسا تو نہیں ہے، بہت ساری دوائیں اویلیبل ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ چوہے کو مار سکتا ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ آپ نے بہت عمدہ طریقے سے ارشاد فرمایا۔ تو یہ ہمارے پاس وہ سوالات تھے جو ناظرین نے ہمارے پاس بھیجے، ہم نے آپ سے ان کے جوابات لیے۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت عمدہ طریقے سے مکمل وضاحت کے ساتھ جواب فرمائے۔
اللہ کریم آپ کو دارین کی سعادت سے مالا مال فرمائے. آمین ثم آمین. ایک بات میں ضمناً اور عرض جی کر جی دوں ماشاء فتح اللہ. جی کلام جی کے لیے کہ سونے کی جو مقدار ہے وہ 7.5 تولہ سونا ہے اور 52.5 تولہ چاندی. ظاہر سی بات ہے کہ 52.5 تولہ چاندی اگر آپ بیچیں گے جا کے مارکیٹ میں تو وہ اس رقم کو بھی وہ 52.5 تولہ پہنچے گا کہ جس رقم پر آپ 1 تولہ سونا بیچ کر حاصل کر لیتے وہ رقم. تو پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ شرع نے 52.5 تولہ چاندی اور پھر علیحدہ سے جو ہے وہ 7.5 تولہ سونے کا ذکر کیا. ایسا کیوں کیا جب دونوں میں اتنا بڑا فرق ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس وقت صاحب شریعت نے اس بات کو نافذ کیا تھا تو اس وقت دونوں کا جو ریٹ ہے، جو دونوں کی قیمت ہے، وہ برابر تھی. اس لیے جو ہے وہ الگ سے سونے کا ذکر ہوا اور پھر الگ سے چاندی کا ذکر. لیکن اب اس زمانے میں بہت بڑا فرق ہو گیا ہے. اب زکوٰۃ کی کنڈیشن کیا ہوگی؟ زکوٰۃ کی کنڈیشن اس میں اس طریقے سے ہوگی کہ اگر کسی کے پاس 7 تولہ سونا ہے اور سونے کے اعتبار سے وہ نصاب کو نہیں پہنچا وہ سونا، اور صرف سونا ہے، اس کے پاس الگ سے پیسہ بھی نہیں ہے، الگ سے چاندی بھی نہیں ہے اور تجارت کا مال بھی نہیں ہے، صرف 7 تولہ سونا ہے، تو یاد رہے کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 1 تولہ سونا ہے، 2 تولہ سونا ہے اور تھوڑی سی چاندی ہے. اب دونوں ملا کر اس کی جو رقم ہے وہ پہنچ رہی ہے 52.5 تولہ چاندی کو. تو دونوں کی مکسنگ سے، دونوں کے ایڈ ہو جانے سے، دونوں کی ملاوٹ سے، دونوں کے اتصال سے وہ اب ملکیت جو نصاب ہے اس نصاب کو وہ معاملہ پہنچ جائے گا. 52.5 تولہ چاندی کا اب یہاں پر اعتبار ہوگا. چاندی مل جائے، تجارت کا مال مل جائے یا پیسہ مل جائے، اگر 52.5 تولہ چاندی کی حد تک یہ مل کر پہنچ جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے. حالانکہ پہلی والی صورت میں 7 تولہ سونا تھا، وہ کتنا پیسہ اس کا بنتا، لیکن پھر بھی زکوٰۃ نہیں. اسی لیے کہا گیا کہ شریعت میں عقل کا دخل ہے. جو شریعت کے رولز ہیں وہ ہمیں فالو کرنا چاہیے اور جس طریقے سے اس کو بیان کیا جائے اسی طریقے سے اس کو سمجھنا چاہیے اور اسی طریقے پر اس کو عمل میں لانا چاہیے. جی ماشاء اللہ. تو یہ ہمارا آن لائن سوالات و جوابات کا سیشن چل رہا تھا. آئیے اب ہم اس کا اختتام دعا سے کرتے ہیں. حضرت دعا فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وآلہ وسلم. مولا تبارک و تعالی جو یہ اسلامک پروگرام ابھی چلا، جو کچھ بھی اس میں بیان ہوا اور جو کچھ بھی کہا گیا، مولا تبارک و تعالی اس میں کسی بھی قسم کی کوئی لغزش ہو گئی ہو، آمدن ہو یا سہون، یا اللہ حبیب کے طفیل معاف فرما اور اپنی جناب مقدس میں قبول فرما اور ان مسائل سے عوام کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما اور عوام کو علم دین سیکھنے کی اور علماء کو سکھانے کی اور خود اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور ہمارے حضرت مولانا غلام جیلانی صاحب جو یہ سوالات و جوابات سیشن چلا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دین کے فروغ کا ایک ذریعہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذریعے کو اور عروج تک پہنچائے، اس میں مزید کامیابی عطا فرمائے اور اس میں لوگ جڑیں، لوگ اس میں ایڈ ہوں، لوگ فالو کریں تاکہ ان کو مسائل آسانی سے معلوم. اور جس خلوص کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس خلوص میں بھی مزید برکتیں عطا فرمائے. اور رمضان المبارک کا یہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی جو سحری ہے، جو اس کے افطار ہیں، جو
روزے کا رکھنا ہے، جو تہجد و تراویح ہے جس کا اہتمام باضابطہ اس میں ہوتا ہے، یا اللہ اس کی ہمیں خوب برکتیں لوٹنے کی، اپنے دامنوں میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، برکات رمضان سے مالا مال فرمائے، رحمتوں کا نزول فرمائے، اور دنیا سنیت پر خاص رحم فرمائے، تمام علماء کے علم میں نفع عطا فرمائے، صالح کی توفیق عطا فرمائے، طالبان علوم نبوت کے علم میں نفع عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام سے ایک عرض یہ ہے کہ جب وہ سوال ہمیں بھیجیں تو وہ اپنے سوال کے ساتھ اپنا نام اور اگر جگہ بھی بھیج دیں تو مدینہ مدینہ بہت اچھا ہو جائے گا، اپنا سوال کے ساتھ نام اور اپنی جگہ، جس جگہ سے سوال کر رہے ہیں، جہاں کے رہنے والے ہیں، تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ جس طریقے سے پھر ہم آپ کے نام کے ساتھ جو ہے سوال عرض کریں گے اور پھر اس کا جواب لیں گے۔ ماشاءاللہ آج کا سلسلہ کیسا رہا، اس سلسلے میں بھی ناظرین بتلائیے گا، مزید اپنے مفید مشورات سے نوازیے گا۔ ہم اپنے پروگرام کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور آخر میں مدنی التجا چاہیے کہ گھر میں رہیں، خود بھی محفوظ رہیں، دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔